أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء وما أرسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا فی قریہ کسی بستی میں ضراء کا جو لفظ ہے یہ بدنی مشکلات کے لیے آتا ہے، بیماریوں کے لیے۔ اور جس وقت یہ جو ضراء کا لفظ ہے یہ سراء کے مقابلے میں ہے، جیسے پہلی آیت میں ہے، اس وقت یہ مادی اور بدنی دونوں قسم کی مشکلات کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بأساء سے مراد ہے کہ مالی مشکلات میں ہم نے انہیں مبتلا کیا، اور ضراء سے مراد ہے کہ ہم نے انہیں بدنی مشکلات میں مبتلا کیا۔ لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، یعنی وہ اپنے رویے پر غور کریں اور اس سے وہ اپنی ہدایت کا سامان حاصل کریں یا اخذ کریں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر فرمایا تھا کہ جب وہ قوموں کے پاس گئے تو قوموں کا رویہ کیا تھا، انبیاء کرام کی دعوت کیا تھی، قوموں نے کیا طریقہ اختیار کیا، اور جب لوگوں نے ان کا انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح منکرین کو نشان عبرت بنا دیا، ان پر عذاب بھیج دیا۔ تو قریش مکہ کے سامنے گویا یہ ایک ماضی رکھا گیا تھا کہ پہلے قوموں کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے نبی گئے انہوں نے نہیں مانا تو وہ تباہ کر دیے گئے، اور تمہارے پاس تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اگر تم نے ان کی دعوت کو نہ مانا تو تمہارا نظام کیا تھا؟ اصولی طور پر سب کا ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر جو ہے انبیاء کرام کا جو تسلسل ہے وہ حضرت موسیٰ سے دوبارہ شروع ہوگا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ ہم نے جس بھی بستی میں انبیاء کو بھیجا، کوئی نبی بھیجا، اس کے بعد یہاں پر ایک فعل محذوف ہے، اور لوگوں نے ان کا انکار کیا، یعنی لوگوں پر جو اللہ کا عذاب آیا وہ ان کے انکار کی وجہ سے آیا۔ اللہ تعالیٰ جب نبی جو کسی قوم میں جاتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سامان ہوتے ہیں، وہ تو بندوں کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی بھیجا اور پھر لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کے واسطوں کو مادی اور بدنی مشکلات میں مبتلا کر دیا، یعنی اس کو کہتے ہیں تنبیہات، یعنی اللہ تعالیٰ نے یکدم بڑا عذاب بھی بھیجا جس کو عذاب استحصال کہا جاتا ہے، جو بالکل قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنی تنبیہات بھیجتا ہے کسی بندے کو کسی آزمائش میں۔ دیکھیں یہ جو مشکلات ہوتی ہیں نا، لازمی نہیں ہے کہ یہ جب بھی آئے تو بطور عذاب کے مقدمہ کے طریقے پر آئے۔ مشکلات جو ہوتی ہیں یہ کبھی کبھی بندے کو ایک درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے،
جیسے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کو جب کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کے رفع درجات کا ذریعہ بناتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی جو مشکلات ہوتی ہیں یہ یعنی درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ جو مشکلات ہوتی ہیں یہ بطور عذاب آتی ہے۔ اب فرق کیسے ہوگا؟ فرق کس طریقے سے کیا جائے گا کہ یہ کس وجہ سے ہے مصیبت؟ تو فرق بندے کا رویہ بتائے گا، بندے کا رویہ بتائے گا کہ یہ مصیبت اس پر کس لیے آئی ہے۔ مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ فرض کریں شراب نوشی کی وجہ سے اپنے پھیپھڑے تباہ کر لیتا ہے یا اپنے گردے تباہ کر لیتا ہے، اور ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اب ظاہر ہے جس نے خود ایک اپنے آپ کو بری عادت میں ڈال کے اپنا نقصان کیا، اس پر جو مصیبت آئی ہے وہ تو اس کے کرتوتوں کا بدلہ ہے نا، لیکن وہ بچہ جو ابھی دنیا سے آ رہا ہے اس کے لیے تو آزمائش ہے، اس کے لیے تو امتحان ہے۔ تو اس کا فیصلہ بندے کا رویہ کرتا ہے، اور بندے کے رویے سے بڑھ کے بندے کا ضمیر کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مصیبتیں جب بھی آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو جن آزمائشوں میں ڈالا گیا انہوں نے کہا شاید استغفر اللہ ان سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی گناہ ان سے ممکن ہی نہیں ہوتا۔ وہاں پر آزمائشیں آتی ہیں درجات کو بلند کرنے کے لیے، عام بندوں پہ آتی ہیں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پہ آتی ہیں انہیں عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے۔ یہ عذاب کا مقدمہ ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یہ سوال تو تھا نا کہ ہم فیصلہ کیسے کریں بھائی، یہ میرے لیے آزمائش ہے، یہ میرے لیے مصیبت ہے، میرے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ قرآن کریم میں کہیں ان کو ابتلا کہا گیا ہے، کہیں ان کو عذاب کہا گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ مصیبت جو بندے کو اللہ کے قریب کرتے وہ آزمائش کے لیے ہوتی ہے، اور ہر وہ مصیبت جو بندے کو اللہ سے بدگمان کرتے وہ عذاب ہوتی ہے۔ اس کا فیصلہ بندے نے خود کرنا ہوتا ہے۔ میرے رب نے بندے کے اندر جو مفتی بٹھایا ہے نا، بڑے صحیح فتوے دیتا ہے، بڑے صحیح مسئلے بتاتا ہے، بشرطے کہ بندہ اس سے پوچھے۔ امام حسین نے فرمایا تھا اپنے ضمیر کی عدالت سے فیصلہ کروایا کرو، ضمیر کا قاضی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ تو بہت سے یعنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بندہ جو ہے وہ اس کا من بتاتا ہے کہ صورتحال کیا ہے، بے شک وہ باتیں کرتا رہے، جھوٹ کو سچ ثابت کرتا رہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن یہاں پر کس مصیبت کا ذکر ہے؟ یہ نافرمانوں کا تذکرہ ہے، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تھا ان کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب ان پر بھیجی، لیکن یکدم عذاب استحصال نہیں بھیج دیا، بلکہ پہلے انہیں مالی مشکلات میں مبتلا کیا، بدنی مشکلات میں مبتلا کیا، اور انبیاء کرام نے کہا کہ اللہ تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے، تمہاری بے بسی تم پہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، اگر تم ڈٹو گے تو مارے جاؤ گے، آپ کے سامنے ڈٹو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انہیں مبتلا کیا بدنی اور مالی اور بدنی مشکلات میں، کس لیے مبتلا کیا؟ لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، یعنی ہم نے اس لیے ان پر مصیبتیں بھیجی کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو، انہیں شعور ہو کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ تو جس بندے پر کوئی آزمائش آئے اور بندہ اسے اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا لے وہ بہت بڑا بندہ ہوتا ہے۔ عموماً کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ عالم اسباب ہے، یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسباب کے پردے میں ہوتا ہے، تو بندہ اسے کسی مادی چیز کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بے نیاز کر کے اسی بات پہ ڈٹا رہتا ہے جس بات کو وہ پہلے تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس طریقے سے کیا۔ پھر کیا کیا؟
ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ. یہاں سیئہ کا لفظ یہ دونوں چیزوں کے لیے آ گیا، ضرا اور باسا دونوں کے لیے جو پہلے آئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم پھر بدلنا، ہم نے بدل کیا مکان جگہ، السیئہ برائی کی جگہ، الحسنہ اچھائی. جب وہ پہلے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کیا، جب وہ انہوں نے اس سے سبق نہیں لیا تو ہم نے ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دی. کیونکہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو پیار کی زبان سمجھتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو سختی کی زبان سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقوں سے انہیں آزمایا. پہلے ہم نے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کیا اور پھر ہم نے ان پر اپنی رحمتیں نازل کر دی، ان کی مصیبتوں کو نعمتوں میں بدل دیا، ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دیا، ان کی آزمائشوں کو نعمتوں میں بدل دیا. حتیٰ عفا یہاں پر کسورہ کا معنی ہے، یہاں تک کہ وہ اسی میں پھلنے پھولنے لگے، یعنی اسی میں وہ مگن ہو گئے کہ یہ نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، ہم بڑے صحیح ہیں، ہم بڑے قابل ہیں، ہم نے بڑے علاج کیے ہیں، ہم زمانے سے گزرنا بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو واسف علی واسف نے کہا تھا جب کشتی بھنور میں پھنستی ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہو، اور جب کشتی کنارے پہ لگتی ہے تو قوت بازو کی طرح نہیں کرتی کہ میں بڑا ذہین ہوں، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. حتیٰ افاؤ، یہاں تک کہ وہ اسی میں پھلنے پھولنے لگے. اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہنے لگے یہ کوئی تنبیہات نہیں ہیں، تم خام خواہ میں ڈراتے رہتے ہو، اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے، نہ مانو گے تو بڑا عذاب آ جائے گا، یہ زمانے کے گرم سارے چکر ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں. پہلے بھی کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی برے حالات. وہی بات کہ حالات کے بندے کو سپرد کر دیا، اسباب کے سپرد کر دیا اور سبق نے سیکھا ان چیزوں سے، یہ بندے کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا، تاکید چھوا تھا ہمارے آباء و اجداد کو بھی، الضراء مصیبتوں، یہاں پر جو دونوں کے لیے آ گیا بدری اور مادی، والسراء اور خوشحالی. ہمارے یعنی یہ جو ہے نا کہ ہمارے آباء و اجداد کو چھوا مصیبتوں نے اور خوشحالی نے، تو یہ ایک محاورہ ہے. جسے آپ کہتے ہیں بندہ سودا خریدتا ہے نا، کہتا ہے یار کمی بیشی کر، وہ بیشی تو نہیں کروانا چاہتا نا، کمی کروانا چاہتا ہوتا ہے نا. تو یہ محاورہ کی زبان ہوتی ہے. مراد یہ گرم سرد حالات پہلے بھی چلتے رہتے. اب اللہ پاک فرماتا ہے جب انہوں نے نہ مصیبتوں سے سبق لیا نہ نعمتوں سے سبق، جب انہیں دیکھیں خشیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ بندے پر کوئی آزمائش بھی آئے تو بندہ ڈرے کہیں مجھ پہ عذاب تو نہیں آ گیا، بندے پر کوئی ذرا سی سختی آئے تو بندہ ڈر جائے کہیں اللہ کا قہر تو نہیں ٹوٹنے لگا. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان سلامت ہوتا ہے، جب ایمان کا ثمرہ، ایمان کا درخت جو ہے وہ سلامت ہوتا ہے، ایمان کا پودا سلامت ہوتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو، اب دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کبھی بادل آتے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ فت ہو جاتا. آپ کبھی ایک خاص کیفیت میں اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے، اور فرماتے یہ وہ عذاب نہ ہو جیسا پہلی قوموں پر بھیجا گیا تھا. مقام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو امن کا سبب بنا دیا ہے کافروں کے لیے بھی، کہ اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا. وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. مقام یہ ہے، لیکن خشیت یہ ہے، یہ ہے یعنی بندہ جو ہے وہ چھوٹی سی کوئی آزمائش بھی آئے کہ بندہ سمجھے میں کہیں عذاب میں تو مبتلا نہیں ہوں. اللہ کا خوف کمال ہے. میں بار بار آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی خوف ہونا عیب ہے، لیکن رب کا خوف کمال ہے. تو بندہ جتنا
کمال پاتا جاتا ہے اسے خشیت الہی کی دولت اتنی ہی ملتی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جتنی اسے خشیت کی دولت ملتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا کمال بڑھتا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک فرماتا ہے لیکن انہوں نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا, وہ ڈٹ گئے. اور پھر جو مصیبت کی آزمائش ہوتی نا, یہ چھوٹی آزمائش ہوتی ہے, اور نعمت کی آزمائش اس سے بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے روٹین میں. یعنی مصیبت میں تو بندہ چلو جیسے بھی صحیح اللہ اللہ کر ہی دیتا ہے نا جی, لیکن جب نعمت آ جائے تو اس وقت رب کو یاد رکھنا تو بڑے کامل ایمان والوں کا کام ہوتا ہے. تو بھارت یہ دونوں آزمائشیں ہوتی ہیں, یہ دونوں آزمائشیں اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان پر دونوں طرح کے عذاب بھیجے لیکن وہ نہیں مانے. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. بندے کی کمزوری کیا ہے کہ بندہ جب صحت مند ہوتا ہے یہ سمجھتا ہے میں نے کبھی بیمار ہونا ہی نہیں ہے. یہ جوان ہوتا ہے یہ سمجھتا ہے مجھے کبھی بڑھاپا آنا ہی نہیں ہے. یہ زندہ ہوتا ہے یہ کہتا ہے میں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. بندہ ہمیشہ اسی میں مگن ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا ہے جی. بندہ نہیں سوچتا جو خدا صحت دے سکتا ہے وہ بیماری بھی دے سکتا ہے. جو خدا بیماری دے سکتا ہے وہ صحت بھی دے سکتا ہے. اللہ. جو مشکلات پیدا کر سکتا ہے وہ آسانیاں بھی پیدا کر سکتا ہے. جو آسانیاں دے سکتا ہے وہ مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے. جب بندہ اس امکان کی حد سے باہر نہ نکلے تو اس میں رجوع اللہ کا جذبہ باقی رہتا ہے. لیکن جب وہ سمجھتا ہے کہ بس ہم نہ ہوں تو زمانے کی نبض رک جائے, امیر وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں, جب وہ یہ سمجھتا ہے میں ہی ہوں پھر میرے خدا کی گرفت آتی ہے اور پھر بندہ بے بس ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت اس کا بے بس ہونا کوئی کمال نہیں ہوتا. بندے کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہو اور بندہ اپنے آپ کو بے بس کر دے مولا کے سامنے, یہ کمال ہے. لیکن جب وہ عذاب کی چکی میں پھنس جائے پھر جو مرضی کرے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے پچھتانے. اللہ پاک فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ, پس ہم نے پکڑ لیا انہیں, بغتۃ, اچانک. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ جب عذاب آئے گا تو پہلے پتہ نہیں کتنے نمودار ہوں گے اس کے آثار, کیا کچھ پہلے ہمیں کس طریقے سے متنبع کیا جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا کہ جا رہے ہو تو زمین پھٹ جائے, بادل آئے تو بارش کی برس جائے, آگ برسانے لگ جائے. ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا. اور کیا تھا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں شعور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو جو چیز ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی ہم نے انہیں اس طریقے سے پکڑ لیا. اب اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی حقیقت ہے ہر دور کی. رنگ بدل کے کسی نہ کسی حیثیت میں ہمیشہ رہتے ہیں. مشرکین مکہ تھے, وہ کہتے تھے اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو پورا عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا, ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا, کیا بنے گا ہمارے مستقبل کا. ایمان والے ہمیشہ یہ سوچتے, وہ مشرکین ہمیشہ یہ سوچتے تھے اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا, یہ تو کمزور لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں, ہماری تو معیشت تباہ ہو جائے گی. اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میں جو زندگی میں برکتیں دیتا ہوں وہ ایمان کی وجہ سے دیتا, اور بالخصوص اس وقت جب ایسے حالات بن جائیں. انبیاء کرام نے کہا مانو تو اب آخرت بھی اس کو ملے گی جو نبیوں کے دامن میں آئے گا, اور دنیا بھی اس کو ملے گی جو نبیوں کے دامن میں آئے گا. اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی, آپ نے ایک بات انہیں یہ فرمائی کہ لوگوں میں تم پہ ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں. کلمہ سے مراد ہے بات. میں تم پر ایک ایسی بات پیش کرتا ہوں
اگر تم اس بات کو مان لو گے تو عرب بھی تمہارے مطیع ہو جائیں گے اور عجم بھی تمہیں خراج دیا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میں تمہیں دنیا میں بے بس کرنے کے لیے نہیں آیا، مراد یہ تھی کہ میں آپ کو دنیا میں بے بس کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کو آخرت کی بادشاہی سے پہلے دنیا کی بادشاہی بھی دلوانے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ والے کہا تھا نا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا جائے گا، پھر غیاب و جستجو، عشق و حضور اس طرح جو سرکار کی بارگاہ میں آئے گا اسے من مانی مراد مل جائے گا۔ تو یہ ایک بات رہی ہے ہمیشہ، اپنی بندہ یہی سوچتا ہے اگر میں نے رشوت چھوڑ دی تو پھر کس طریقے سے میرا گزارا ہوگا، اگر میں نے حرام نہ کھایا تو میرا کس طریقے سے گزارا ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر وہ بستیوں والے، وہ جو بستیوں کے باسی تھے، آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور وہ تقوی اختیار کرتے، پھر کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لام تاکید کے لیے یقیناً، فتحنا، ہم کھول دیتے، علیہم ان پر، برکات، برکت کی جمع ہے برکتیں، من السماء، آسمان کی طرف سے بھی، والارض، اور زمین کی طرف سے بھی۔ مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہتے تھے اگر ہم ایمان لے آئے تو ہماری معیشت کیا کیا بنے گا، اگر وہ ایمان لے آتے تو آسمان بھی ان پہ رزق کے خزانے برساتا اور زمین بھی ان کے لیے رزق کے خزانے اگلتی، اگر وہ ایمان لے آتے۔ اور یہ مادیات ایمان کا مقصود نہیں ہے، ایمان کا مقصود رب کی بندگی ہے، لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے میرا خدا اس کے دونوں جہان سنبھالتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ مکہ والوں کی کیا حالت تھی جب وہ بیت اللہ شریف ایک سیلاب میں عمارت بہ گئی، گر گئی، تو مشرکین مکہ نے کہا زمانہ جاہلیت میں وہ جو حتیم خالی چھوڑا ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا گھر بنانا ہے، پیسے دو، مال جمع کرو، اللہ کا گھر بنائیں، لیکن حلال پیسوں میں سے دینے ہیں، حرام کی کمائی میں سے نہیں دینا، ہم نے اللہ کا گھر بنانا ہے۔ عرب جو تھے نا، عرب وہ اپنی بات کے بڑے سچے تھے، ان میں بڑی انسانی خوبیاں تھیں جو اللہ پاک نے اپنے نبی کو ان میں پیدا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سارے مکے نے پیسے اکٹھے کیے، لیکن اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر سکے کہ بیت اللہ شریف کا پورا کمرہ بنا دیتے۔ انہوں نے کہا پیسے کم ہیں، کچھ جگہ خالی چھوڑ دو، جس کو حتیم کہتے ہیں، وہ خالی چھوڑ دیا گیا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مکہ والوں کی مالی حالت یہ تھی کہ پورا مکہ اکٹھا ہو کر ایک کمرہ نہیں بنا سکتا تھا، ڈھب کا کمرہ۔ اور پھر میرے پاک نبی علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو وہ مقام دیا کہ کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں آ گئے۔ ایمان کی برکتیں ہیں، جنہیں اونٹ نہیں چرانے آتے تھے وہ صوبوں کے گورنر بن گئے تھے۔ یہ انہی کا کرشمہ کے عرب کے راہزن فاش کرنے لگے جبریل امی کے اثرات، اور یہ انہی کا کرشمہ کے عرب کے بچے کھیلنے جانے لگے سیر گاہے کسرا میں شکار۔ یہ ایمان کی برکتیں تھیں جو زمانے نے دیکھی تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ بستیوں والے ایمان لے آتے تو پھر کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمانوں زمین سے کی برکتیں نازل کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا کہ میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، لیکن جو بات بندے کی عقل میں آ جائے نا اسے ماننا کوئی اتنا کمال نہیں ہوتا، وہ عقل میں آ گیا، جیسے بچے کو کھلونا مل گیا کھیلتا ہے، لیکن ایک بات اسباب کچھ کہتے ہو، مولا کچھ کہتا ہو، مادی دنیا کچھ کہتی ہو، اللہ کچھ کہتا ہو، اس کہتا فرماتا بَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور ہم اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ ایمان کے فوائد ہیں، یہ ایمان کا ثمرہ ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں بندے کو دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ ایمان لے آتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ہوا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا، انہوں نے تو انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ انکار اس لیے کیا تھا کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو ہم غریب ہو جائیں گے، لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب انہوں نے جھٹلایا نا تو ان کو وہ بھی نہیں ملا جو ان کے پاس تھا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، بس ہم نے انہیں پکڑ لیا جو ہمارے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس سبب اس کے جو وہ کیا کرتے تھے، تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا۔ یہ یہود نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اپنے حرام خوریوں کو بچانے کے لیے۔ دیکھا آپ نے کیسے کس طریقے سے ذلیل ہو گئے، مشرکین مکہ کے سردار کس طریقے سے ذلیل ہو گئے، لیکن مقام کس کو ملا؟ جو ایمان لے آئے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، صوبے کے گورنر بن گئے۔ ایک مرتبہ اپنے کاندھے پر لکڑیوں کا کٹھا اٹھا کے آ رہے تھے تو مذاق میں کہہ رہے تھے امیر کے لیے راستہ خالی کر دو، امیر کے لیے راستہ خالی کر دو۔ تو یہ ان لوگوں کی شان کی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی آخر سے پہلے دنیا، لیکن جنہوں نے انکار کر دیا وہ ذلیل ہوتے ہیں، نہ وہ رہے نہ ان کی سرداریاں نہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے انہیں پکڑ لیا بس ان کے کرتوتوں کے۔ اب اللہ پاک نے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، یہاں پر اہل القریٰ سے مراد مکہ اور ارد گرد کی بستیاں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب تھا۔ ارشاد فرمایا افامنا، کیا امن میں ہو گئے اہل القریٰ بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب۔ باس کہتے ہیں سختی کو، یہاں مراد ہے عذاب، ان پر ہمارا عذاب آ جائے بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے، یعنی کیا وہ اس سے پرامن ہو گئے کہ وہ بڑے خوشحالی کے عالم میں سوئیں اور انہیں جاگنا ہی نصیب نہ ہو، اللہ ان کو سوتے میں تباہ و برباد کر دے۔ عوام اہل القریٰ کیا ہے، بستیوں والے امن میں آ گئے۔ ان یأتیہم بأسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب ضحیٰ، چاشت کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود میں مگن ہو۔ یعنی یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے اس میں بندہ ذرا زیادہ تر و تازہ ہوتا ہے، نہ نیند کی سستی ہوتی ہے نہ دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ مراد کیا ہے کہ لوگوں، خدا تمہیں اس وقت بھی تباہ کر سکتا ہے جب تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اور خدا تمہیں اس وقت بھی تباہ کر سکتا ہے جب تم بالکل چوکنے ہو۔ خدا تمہیں جس حال میں پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے، تو مت بے پرواہ ہوا کرو خدا کی گرفت سے۔ خدا کی چکی چلتی ہے، پیستی بڑا باریک ہے، پیستی آہستہ آہستہ ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کے عالم میں رہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم انہیں تباہ کرتے ہیں اس وقت جب وہ چاشت کے وقت اپنے کھیل کود میں مشغول۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ امن میں ہو گئے اللہ کے مکر سے۔ مکر کا جو لفظ ہے، دیکھیں ایک لفظ جب دوسری زبان میں استعمال ہونے لگے تو اس وقت اس کا پھر مفہوم وہی ہوگا جو اس زبان میں ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لفظ میں نے بولا اور اس کا معنی یہ ہے۔ جب ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں استعمال ہونے لگے پھر اس کا دوسری معنی نہیں دیکھیں گے، پھر اس کا وہی معنی دیکھیں گے جس معنی میں اہل زبان نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، مثلا ایک لفظ ہے جلوس۔ جلوس کا معنی ہے عربی میں مصدر ہے بیٹھنا، جلسہ یجلس جلوس، بیٹھنا۔ جبکہ جب ہم اسے اردو میں لے کے آئے نا، میں نے جلوس دیکھا، کیا ہم نے جلوس نکالا تو بیٹھنے کے معنی میں نہیں ہے، اس میں ایک احتجاج کا مفہوم پایا جاتا ہے۔
یا اکٹھے ہو کے نکلنے کا مفہوم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مکر کا لفظ ہے، مکر کا لفظ اردو میں ہمیشہ فراڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا مکار آدمی ہے، مکر کا لفظ کبھی بھی اچھے معنی میں اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، ایک لفظ ہے ذلیل، اس کی جمع ہے اذلہ۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم اذلہ تھے، یعنی بے سر و سامان۔ عربی زبان میں ذلیل کا معنی ہوتا ہے بے سر و سامان، لیکن اردو میں ہم ذلیل کا لفظ غریب کے لیے نہیں بولتے۔ اردو میں ہم غریب کا لفظ، یہ ذلیل کا لفظ گٹھیا بندے کے لیے بولتے ہیں جی۔ اس لیے اردو میں اس کو استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں ذلیل ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر مخلوق چھوٹی ہے جو بڑی اللہ کے نزدیک استغفر اللہ جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہے، پھر کہنا کہ ذلیل کا یہ معنی ہے، یہ ایک بنیادی غلطی پر یہ چیز مبنی ہے۔ ذلیل کا لفظی معنی جو بھی ہے، آپ یہ دیکھیں گے ہم جس زبان میں بات کر رہے ہیں اس زبان میں اس سے کیا مراد ہے۔ آپ کسی بے بس آدمی کو، کسی غریب آدمی کو ذلیل نہیں کہتے اردو میں، ذلیل کا لفظ کمینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مکر کا لفظ ہے، مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنا، عربی میں خفیہ تدبیر کرنا، اور اس طرح کرنا کہ جس کے خلاف تدبیر کی جا رہی ہے اسے اندازہ بھی نہ ہو کہ میرے خلاف کچھ ہو رہا ہے۔ اس خفیہ منصوبہ بندی کو عربی میں مکر کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے مکر کیا تو یہ جملہ اس لیے غلط ہوگا کہ وہ اردو میں لفظ استعمال کر رہا ہے، وہاں اردو کا استعمال دیکھیں گے، عربی کا نہیں دیکھیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا، یہاں پر اس کا معنی کیا ہوگا؟ افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے امن میں ہو گئے؟ اللہ ان کے خلاف جو منصوبہ بنا رہا تھا کہ ان کو اس طریقے سے تباہ کیا جائے گا، کیا وہ اس سے امن میں ہو گئے تھے؟ فلا یامن مکر اللہ، تو اللہ کی تدبیر سے امن نہیں پاتے الا القوم الخاسرون، مگر وہی لوگ جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ تو ماضی کی لوگوں کا ایک تجزیہ ہے، ان کی ایک نفسیات کا بیان ہے، تو بعد والوں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایک قصہ سن لیا ماضی کا اور وقتی طور پر اس کا ایک اثر لے لیا، وقتی طور پہ، جیسے یہ سنا کہ جناب فلاں قوم نے اس طریقے سے گناہ کیا اور انہیں اس طریقے سے تباہ کر دیا گیا اور بندے نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ یہ ایک وقتی چیز ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ بندہ یہ طے کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی اس قوم نے کی تھی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے تھے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے بندے کا کمال، اور یہی ہے تاریخ کا سبق۔ قرآن کریم میں جو تاریخ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں بیان کیے گئے کہ بندہ کسی گروہی تفاخر میں مبتلا ہو جائے کہ اس قوم نے ایسا کیا تھا، اس قوم نے ایسا کیا تھا، اور اپنے آپ کو کیا مخلوق سمجھنے لگے۔ نہ ہی صرف ماضی کے قصے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، ان کو دیکھ کے سبق سیکھ لینا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ پہلی قوموں کے انجام سے بعد والے لوگوں نے سبق نہیں سیکھا کہ وہ اگر ان کے ساتھ یہ ہو گیا تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ بندے کی کمزوری یہ ہے کہ یہ تاریخ کو بطور تاریخ کے پڑھتا ہے، بطور عبرت کے نہیں پڑھتا، بطور عبرت کے نہیں پڑھتا، بطور تاریخ کے پڑھتا ہے۔ وہ یہ تو جانتا ہے کہ جاسوسوں کے سر کے مینار بنا دیے گئے تھے، لیکن خود جاسوسی کے بعد نہیں آتا، حالانکہ سر کسی نہ کسی طریقے سے سروں کے مینار ہر دور میں بنتے رہتے ہیں، تو بندہ اس سے سبق نہیں لیتا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس بندے نے ماضی کے لوگوں کو دیکھ کر کوئی سبق حاصل کر لیا ہے وہی صاحب بصیرت ہے۔
اسی کو اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہے. ارشاد فرمایا اولم یہدی، یہاں جو یہدی کا لفظ ہے یہ یبین کے معنی میں، کیا ان لوگوں پہ واضح نہیں ہوا؟ یا آپ یوں کر لیں، کیا ان لوگوں نے اس کا راستہ نہیں دیکھا؟ للذین، ان واسطوں کے جنہوں نے، جو لوگ یرثون الارض، وارث بنے تھے زمین کے، پہلے تباہ ہو گئے، بعد والے آئے، تو کیا بعد والوں نے ان کے انجام سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ ان پر کوئی حق واضح نہیں ہوا؟ یرثون الارض من بعد اہلہا، جو زمین کے وارث بنے تھے اس کے وارثوں کے بعد، اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، جب انہوں نے سبق نہیں سیکھا تو انہوں نے یہ چیز کیوں نہیں سمجھی کہ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، اصبناہم، اصابہ نصیبوں کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، یہاں اس سے مراد ہے عذاب میں گرفتار کر لینا، یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم ان لوگوں کے بھی عذاب میں گرفتار کر لیں، لیکن کیوں کر لیں؟ بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، یعنی ہم ان کے گناہوں کے سبب انہیں بھی اپنے عذاب میں گرفتار کر لیں، لیکن پھر کیا ہے؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ضابطہ بیان کیا. جس طرح مادی دنیا کے ضابطے ہوتے ہیں نا، کہ بندہ آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کا ہاتھ جل جاتا ہے، بندہ چھت سے چھلانگ لگاتا ہے اس کو چوٹ لگتی ہے. اس طرح مادی دنیا کے جس طرح ضابطے ہیں، اس طرح روحانی دنیا کے بھی ضابطے ہوتے ہیں. اور روحانی دنیا کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ میرا خدا ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کے لیے دامن پھیلاتا ہے. ہم ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اس کے لیے دامن پھیلاتا ہے. اور جو بندہ ڈٹ جائے، جو بندہ باطل پہ ڈٹ جائے، اللہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور اس کے دل سے ہدایت کو قبول کرنے کا ملکہ سلب کر لیا جاتا ہے. یہ روحانی دنیا کا ایک ضابطہ ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ جزاء السیئات سیئۃ مثلھا وجزاء الحسنات حسنۃ مثلھا. روحانی دنیا کا ضابطہ کیا ہے کہ جب بندہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دوسری نیکی کا ذریعہ بنا دیتا ہے. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو دوسرے گناہ کا ذریعہ بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنے اس ضابطے کو، فرمایا وَنَطْبَعُ، اور ہم سیل کر دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر. کن کے دلوں پر؟ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ لوگ نہیں سنتے. یعنی ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور وہ سنتے نہیں. مراد کیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگنے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے سنا نہیں. سننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ کانوں سے نہ سنے. کافر جو تھے نا وہ بہرے نہیں تھے، سنتے تھے، ان کے کان تھے وہ سنتے تھے. لیکن سننے سے مراد ہے وہ سننا جو بندے کے دل میں اتر جائے اور بندے کے عمل میں تبدیلی کا باعث بن جائے. جیسے آپ کہتے ہیں یار میں نے اس کو 100 مرتبہ کہا وہ میری سنتا ہی نہیں. تو سنتا نہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بہرا ہے، مراد یہ ہے غور نہیں کرتا، عمل کی طرف نہیں آتا. تو اللہ پاک فرماتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ اس جملے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے یہ راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے سبق نہیں سیکھا، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب رزلٹ کیا نکلے گا؟ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سن نہیں سکیں گے. جیسے ختم اللہ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ. میں نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں تھا اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا تھا یا اللہ نے ان کے کانوں کو بند کر دیا تھا، بلکہ ان کے کان اس لیے بند کیے گئے تھے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. ان کے دلوں کو اس لیے سیل کیا گیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. گویا دلوں کو سیل کرنا اپنا اللہ نے بندے کو جو اختیار دیا ہے،
جب بندہ اسے کام میں لاتے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتا تو پھر میرا خدا ہدایت سلب کر لیتا ہے. اس کو اس طریقے سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو یہاں پر فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب نتیجہ کیا ہے؟ فہم لا یسمعون، بس وہ سنتے نہیں ہیں، وہ سن سکتے ہی نہیں ہیں. تو بندے کو جیسے سرکار نے فرمایا نا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. یہ روحانی دنیا کا نقطہ ہے، لگ جاتا ہے. اگر بندہ اپنی غلطی کا احساس کرے، روئے، توبہ کرے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. پھر وہ نیکی سے محبت کرتا ہے، بدی سے نفرت کرتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے پھر اس کا دل سیاہ کر دیا جاتا ہے. اور پھر سرکار نے یہ آیا کلمہ پڑھی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہاں ان کے دلوں پر تو ان کے کرتوتوں کے سبب زنگ چڑھ گیا ہے. یہ جو دلوں کا زنگ ہے نا، یہ بندے کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، برے اعمال کا نتیجہ. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو ہم سمجھتے ہیں وہ کیسے دور ہوتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کے زنگ دور کرو. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ سنتے نہیں ہیں. اس میں کیا بات ہے؟ جو بھی مشرک یا جو بھی بندہ حق کو نہیں مانتا اپنے خیال میں تو بڑی عقل مندی کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ یہ تو خامخواہ لوگ ہیں، یہ غیبی قسم کے لوگ ہیں، استغفر اللہ، انہوں نے اس بات کو مان لیا، میں تو بڑا زیرک ہوں، میں تو بڑا سمجھتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے نہیں، تمہارے کرتوتوں کے سبب تمہیں اللہ نے ایمان لانے دیا ہی نہیں. محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس میں گایا نہیں جاتا. اللہ کی محبت کا نغمہ اس دل کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ سے اس کی طلب کرتا ہے، جو اللہ سے اس کا سوال کرتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس وہ سنتے نہیں. تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں ہیں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر من انبائها، ان کی خبریں. ہوا کیا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وَلَقَدْ اور تحقیق جاءت آئے ہم ان کے پاس رسولهم ان کے رسول بالبینات واضح دلیلیں لے کر. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رسول ہوتے ہیں نا وہ کوئی ایک دلیل نہیں لے کے آتے. رسول کا صرف معجزہ دلیل نہیں ہوتا، رسول کی ہر بات اس کی رسالت کی دلیل ہوتی ہے. رسول کی دلیل اس کا انداز بیان اس کی رسالت کی دلیل ہوتا ہے. اور رسول کی شخصیت خود بتاتی ہے کہ یہ سچ بولنے والا ہے، یہ اس کی شخصیت کا سال بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے. واضح دلائل لے کر آئے اللہ کے رسول. اللہ پاک فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ فما كانوا ليؤمنوا، پس ما نہیں تھے، نہیں کانوا وہ تھے ليؤمنوا تاکہ وہ ایمان لائیں. یعنی لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. ایمان لانے والے کیوں نہیں تھے؟ بما كذبوا من قبل، بس سبب اس کے جو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا. یعنی جو ان کا طریقہ تھا نا کہ جو چیز مفاد میں ہے اس کو مانو، جو چیز مفاد کے خلاف ہے وہ جتنی بھی سچی ہو اس کو نہ مانو. حق اور باطل کی کشمکش تو ہمیشہ رہتی ہے. ہر بندہ جو ہے اس کے سامنے راستے آتے ہیں کہ میں نے حق کو ماننا ہے یا اپنے مفاد کی عبادت کرنی ہے، اپنی ذات کی عبادت کرنی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے جو گناہ تھے کہ ہم نے اپنے مفاد کی بات کو ماننا ہے، اپنی خواہش کی بات کو ماننا ہے، تو یہ ان کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن گئے.
تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم ایمان لاتے نہیں ہیں. حقیقت یہ تھی کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر ایمان کا راستے بند کر دیے گئے. جب سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں 360 وہ بچیاں تھیں جنہیں ان کے والدین زندہ دفن کرنا چاہتے تھے. میں نے انہیں لیا، میں نے انہیں پالا، میں نے ان کی پرورش کی. اے اللہ کے رسول، مجھے اس کا بدلہ ملے گا؟ سرکار نے فرمایا تجھے بدلہ تو مل گیا، اللہ نے تجھے ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی. وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے پھر اپنا جہاں پیدا کرے. سوئے گردون آلائے شبیر کے بھیجے سفیر، اور رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے. جب رات کو پچھلے پیر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کے گڑ گڑائے گا، تب مولا اسے حق کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے گا، حق کے لیے کچھ کرنے کی سعادت دے گا. تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کے گناہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئے. کذالک یطبع اللہ، اب یہ سیدھا آ گیا. اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں اور اسی طرح ہم مہر لگا دیں گے علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر. کفارہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، لفظی معنی تو چھپانا ہوتا ہے نا. کافر بھی ایمان کو چھپاتا ہے، فطرت کو چھپاتا ہے، کافر ہے. اب یہ جو انکار ہے، یہ کافر کامل انکار کرتا ہے، وہ کامل یعنی کافر ہے. لیکن جو بندہ کسی بھی حق کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کفر کے راستے پر ہی چلنے والا ہوتا ہے. ہم اس کو اصطلاح میں کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن راستہ اس نے کفر والا ہی اختیار کیا ہوتا ہے. ارشاد فرمایا وما وجدنا لأکثرہم من احد، وما وجدنا، اور ہم نے نہیں پایا، لأکثرہم، ان میں سے اکثر کو، ان میں سے اکثر کے لیے، من احد، کوئی عہد، یعنی ان میں سے اکثر ان کا جرم کیا تھا؟ اپنی بات کو پورا نہیں کرتے تھے. جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو پورا نہیں کرتے تھے. وَإِن وَجَدْنَا، اور یقیناً ہم نے پایا، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو. کیسے پایا؟ لَفَاسِقِينَ، کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے. یہ جو فسق کا لفظ ہے، یہ اصل میں جس وقت کھجور اپنے پک کر اپنے چھلکے سے باہر آ جائے نا، اس کو کہتے ہیں فسق. تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے سے باہر آ جانا. تو یہ فقہی اصطلاح میں تو ہم کافر اور فاسق کا فرق کرتے ہیں نا، لیکن یہ لفظ عام ہے. کبھی یہ کفر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مطلق نافرمانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے جو عہد باندھے تھے ان کو پورا نہیں کیا، اپنے عہدوں کو توڑتے رہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑے اور اکثر نے اپنے آپ کے لیے تباہی کا راستہ اختیار کر لیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. پہلے حضرت شعیب کا ذکر پر بات ختم ہوئی تھی. حضرت شعیب کے بعد حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس کو بیان کریں. فلسطین کے مسلمانوں سے دعا کر رہے ہیں. فلسطین کے مسلمان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین آمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمین. یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. آمین. پروردگار عالم اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے. آمین. پروردگار عالم ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق چلنے والا بنا دے. آمین. پروردگار عالم قرآن مجید کی انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریخ دلوں کو مربت فرما. آمین. میرے مالک ہماری کمروں کو مربت فرما.
آمین پروردگار عالم ہمیں قیامت کی تاریکیوں میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرما آمین یا اکرم الاکرمین قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ میرے والد تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما یا اکرم الاکرمین اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا واسطہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما آمین پروردگار عالم انہیں کامل آزادی نصیب فرما آمین یا اکرم الاکرمین قبلہ اول کی آزادی کے سامان پیدا فرما آمین یا ارحم الراحمین ملت اسلامیہ کو اسلامی غیرت نصیب فرما آمین اسلامی حمیت نصیب فرما آمین یا اکرم الاکرمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہم سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ سب کو جلال خیر دے